إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، عزت و جلال اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق حقیقی، معبود برحق ہے، جس نے اس پوری کائنات میں بے شمار مخلوقات کو بسانے کے بعد مجھے اور آپ کو بھی ایک وجود بخشا، انسانی حیثیت سے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات بنایا۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمۃ للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی امانت، اس کی شریعت، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک کما حق پہنچا دیا۔ معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الزخرف کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العزت نے دراصل اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد کفار و مشرکین کی جانب سے جو اعتراضات آپ کی رسالت اور نبوت کو لے کر ہوئے تھے، ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کیا اللہ کو محمد کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا کہ جسے یہ رسالت کا شرف اور منصب ملتا؟ کیا اسی شخص کو یہ مقام عطا کرنا تھا؟ ان اعتراضات کے جوابات میں اللہ رب العزت نے جہاں بہت ساری آیتیں نازل کی، انہی میں اللہ تعالیٰ نے اس مقام نبوت اور اس شرف کو اللہ نے اپنی رحمت کا نام دیا اور فرمایا کہ کیا یہ دنیا میں رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی دنیاوی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو تقسیم کر رکھا ہے، ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بھی عطا کی ہے، بعض کو بعض پر درجات عطا کیے ہیں، تاکہ تم میں کا بعض اپنے بعض سے خدمت لے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور در حقیقت یہ دنیاوی لوگ جو دنیا پرست ہیں، جن چیزوں کو جمع کرتے پھر رہے ہیں، یہ اس سے بہتر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت میں مومن بندوں کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے خبر دی کہ دنیاوی اعتبار سے لوگ جو چیزیں جمع کرتے پھر رہے ہیں، اس سے کئی بہتر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں۔ معزز حاضرین، اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں، جب سے دنیا قائم ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور اور نظام ہے کہ اس نے مال و دولت کے اعتبار سے، جاہ و منصب کے اعتبار سے، عقل و فہم کے اعتبار سے لوگوں میں تفاوت ضرور رکھا ہے۔ لوگوں میں درجات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تقسیم کیا، کسی کو مال و دولت کی وجہ سے، کسی کو جاہ و منصب کی وجہ سے، کسی کو عقل، فہم، علم اور تجربات کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے کسی کو کسی پر فضیلت ضرور عطا کی ہے۔ اب جو صاحب فضیلت شخص ہے، وہ اپنے سے مفضول شخص سے اس کی خدمت کرواتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام اور دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نظام کو اس طریقے سے اسی لیے قائم کیا تاکہ دنیا کا نظام بحسن خوبی چل سکے،
اور ایک دوسرے کا ساتھ دے کر انسان اپنے لیے جینے کا اور گزرانے معاش کا انتظام کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حکمت یہاں بیان کی کہ کیوں ہم نے یہ تفاوت رکھا ہے، کیوں لوگوں کے درمیان یہ فرق پایا جاتا ہے، جبکہ دیکھا اگر جائے تو انسان کی اپنی جو ذاتی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتا ہے، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ بادشاہ کسی زندگی گزارے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے تحت وہ مجبور ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمت بھری جو چیزیں مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے مطابق انسان کو اس دنیا میں وجود بخشا، اور اس کے وجود میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی خیر و بھلائی ضرور رکھی ہے۔ اب ایسے میں اگر دیکھا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو مال و دولت دے دیتا، عقل و فہم، علم و تجربہ دے دیتا، اور سب کو وہی فضیلت اور اہمیت دے دیتا جو ہمارے درمیان بڑے لوگوں کو موجود ہیں، تو پھر کیا ہوتا کہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ سب سے پہلے آپسی تعلقات، آپسی امور بگڑ جاتے، کوئی کسی کی مدد نہ کرتا، کوئی کسی کے کام نہ آتا، یہاں تک کہ ارب پتی مالدار لوگ بھی آج اس دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں سے وہ مدد حاصل کر رہے ہیں، تب جا کر کے ان کے کام بن رہے ہیں۔ تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ نے بنایا، اور آپ نے یہ بات سنی ہی ہوگی، مانگے ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان۔ یہ انسان ہونے کے اعتبار سے اس دنیا میں جب انسان کو اللہ نے وجود بخشا ہے، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور انسان نے اپنی کوششیں، اپنی محنتیں جو صرف کی یا کر رہا ہے، وہ صرف انہی تین بنیادی ضرورتوں کے تحت، ایک ہے روٹی، دوسرا ہے کپڑا، اور تیسرا ہے مکان۔ یہ انسان کی بنیادی حاجتیں اور ضرورتیں ہیں۔ ہر قسم کی فکر، ہر قسم کی جستجو تبادل یہ کسب معاش کے سلسلے میں انسان کرتا ہے تاکہ اس کی یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ اب ایسے میں زندگی گزارتے ہوئے وہ اپنے لیے ہر جتن کرنے کی فکر کرتا ہے، جبکہ وہ ایسی زندگی ہے جو خود اس نے نہیں بنائی۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی، اس پر اس کا خود کا کوئی کنٹرول اور قابو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس حال میں اس دنیا میں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جبکہ تم کچھ نہیں جانتے، تمہارے آس پاس کا ماحول تمہیں نہیں معلوم تھا، تم کسی کو نہیں جانتے تھے، تمہارے پاس کچھ نہیں معلوم تھا، تمہاری معلومات میں کوئی چیز موجود نہیں، اس دنیا کو نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس حالت میں نکالا، پھر آہستہ آہستہ دنیا کی چیزوں سے تمہیں اللہ نے واقف کروایا، اور اللہ نے یہ علم، تجربہ اور پھر اس طریقے سے معلومات تمہیں عطا کی، فہم عطا کی، جس کے ذریعے سے تم اپنے معاشرے کو پہچانتے ہو، اور پھر تمہاری صلاحیتیں جب پروان چڑھتی ہیں، اس کے سبب تم اس دنیا سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر اس طریقے سے انسان کیونکہ بے اختیار ہے اپنی زندگی کے سلسلے میں، اور پھر آنے والا کل اس کی زندگی کا کیسا ہوگا اس کو بھی وہ نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بھی بتایا، اور اللہ تعالیٰ کے جو غیبیات کے امور ہیں، علم غیب ہیں، ان میں سے یہ چیزیں شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ انسان نہیں جانتا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کیا کمائے گا، کہاں اس کی موت واقع ہوگی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ بڑا راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ پھر اس طریقے سے کیونکہ انسان کچھ نہیں جانتا، وہ صرف اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے فہم، اپنے عقل کو استعمال کر کے پلاننگ کرتا ہے، اور چاہے وہ جتنی پلاننگ کرے، چاہے وہ جتنے منصوبے بنا لے، ان سب کے بعد ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہا، جو اللہ کو منظور ہے وہی چیزیں ہو کر کے رہتی ہیں، اس میں رتی برابر بھی کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا دستور ہے۔ اسی لیے انسان اپنی زندگی پر اگر جائزہ لے تو اس کی زندگی کہیں نہ کہیں اس شعر کے مصداق ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ انسان اپنی خواہشات اور تمناؤں میں زندگی گزار رہا، فکر اسے ہمیشہ یہی دامن گیر ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکے، اور جو بنیادی اس کی تین ضرورتیں ہیں، روٹی کپڑا اور مکان، اسی کے سلسلے میں اور ان کے علاوہ بھی جو اس کے حاجات اور ضروریات ہیں اور جو مباحات میں شامل ہو سکتے ہیں، ان کی تگودوں میں وہ انسان لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو اسلام کا صحیح نقطہ نظر، اسلامی نقطہ نظر، پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جس نظام کے تحت ہمیں اس دنیا میں بسایا اور پھر مسلمان بنایا، تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم بحیثیت مسلمان اپنے اس دین کا مطالعہ کریں، اور پھر بحیثیت انسان اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جس طریقے سے ہمیں بسایا ہے
اس کا جو نظام ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے ہم اقوال سلف یعنی ہم سے پہلے جو بہترین لوگ گزرے ہیں ان کی زندگی میں جو تجربات ان کو حاصل ہوئے اور ایمان اور عقیدے سے جس کا تعلق ہے انہوں نے اپنے اقوال کے ذریعے سے ہمیں کس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کو سمجھتے ہیں. ابو حازم سلمہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے پاس آئے اور لوگوں نے کہا یا ابا حازم اما ترى قد غلى السعر فقال وما يغمكم من ذلك. لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا لوگوں نے کہ اے ابو حازم کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قیمتیں بڑھ چکی ہیں، قیمتیں بڑھ چکی ہیں، حالات بدل رہے ہیں، جو سستی چیزیں ملتی تھیں وہ مہنگی ہو چکی ہیں، ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے ہیں، مسائل در مسائل ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں تم پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ وما یغمکم من ذلک، تمہیں غم کیوں پہنچ رہا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے جو بات کہی وہ سمجھنے والی بات ہے. کہا ان الذی یرزقنا فی الرخص هو الذی یرزقنا فی الغلا، کہ جو رب جب چیزیں سستی تھیں اس وقت اس نے ہمیں رزق عطا کیا، وہی اب چیزیں جب مہنگی ہو جائیں گی وہی رزق عطا کرنے والا ہے. رب وہی ہے، حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، لیکن جو رزاق رزق دینے والی ذات ہے وہ وہی ہے جو تمہیں سستے حالات میں رزق عطا کرتا تھا. اب حالات بدل جائیں، چیزیں مہنگی ہو جائیں، لیکن پھر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ رزق ضرور دے گا، اس لیے اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے حدیث جس کو ہم دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. یہ ایسی حقیقت ہے جسے انسان کو اگر انسان سمجھ لے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسب معاش کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا جو رزق اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے وہ پورا حاصل نہ کر لے. آخری دانہ، آخری نوالا نہیں، آخری دانہ جب تک اس کے پیٹ میں نہیں چلا جاتا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی. یعنی جس طریقے سے انسان موت سے بھاگ جائے، ہر کوئی جانتا ہے کہ موت آ کر رہے گی، ایسے ہی اگر انسان رزق کو چھوڑ دے اور رزق سے بھاگنا چاہے رزق اس کو پہنچ کر رہے گا. کوئی چیز وہ نہ کھانا چاہے لیکن اللہ نے لکھ دیا کہ وہ اس کے حصے میں ہونا چاہیے، وہ چیز اسے پہنچ کر کے رہتی ہے. اسی لیے یہ محاورہ مشہور ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کا نظام اور دستور ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کو مرتب کیا، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مرتب کیا کہ انسان کو ان چیزوں میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کیف اخاف الفقر ولمولاي ما في السماوات وما في الارض وما فيهما وما تحت الثرى. کہتے تھے کہ مجھے فقر و فاقے اور غربت سے کیسا ڈر، مجھے کیوں ڈرنا چاہیے فقر و فاقے اور غربت اور غریبی سے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ میرا جو رب ہے آسمانوں میں جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ہیں، زمین میں جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ہیں، آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ اسی کی ہیں، اور زمین کے نیچے بھی جو چیزیں ہیں وہ ان سب پر بادشاہت میرے رب کی جب ہے اور سب کچھ میرے رب کی ہیں، تو پھر مجھے فقر و فاقے اور غریبی سے اور غربت سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ میں کبھی فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا. پھر اسی طریقے سے امام حاتم الاصم 3 صدی ہجری کے ایک بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی میں صبح کرتا ہوں شیطان ضرور میرے پاس آتا ہے اور یہ وسوسہ میرے ذہن میں ڈالتا ہے. کیا؟ کہتا ہے کہ ماذا تأکل وماذا تلبس وأين تسكن. یہ 3 اہم چیزیں، یہی ہمارا عنوان بھی ہے، روٹی، کپڑا اور مکان. شیطان آ کر کے وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، کہاں رہو گے. یہ وسوسے انسان کے ذہن میں شیطان اس کو اس کے اصل مقصد سے جو آخرت کے لیے اسے جینا ہے اور جو ابدی زندگی ہے، جنت کی تیاری اسے کرنا ہے، اس سے نظر اس کو کہیں نہ کہیں دوسری طرف اس کی توجہ پھیرتے ہوئے وہ ان چیزوں میں مشغول کر دیتا ہے جو کہ اللہ کے پاس مقدر ہے. انسان کیا کھائے گا اللہ نے طے کر رکھا ہے، انسان کیا پہنے گا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، انسان کہاں رہے گا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، یہاں تک کہ کس حالت میں رہے گا، کہاں مرے گا، اس کے ساتھ کیا حالات آئیں گے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے. لیکن شیطان کیونکہ ایک مومن بندے کو اس کے اصل مقصد سے دور کرنا چاہتا ہے، اس کی توجہ اس سے ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ یہ وسوسے پیدا کرتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب بھی میرے ذہن میں یہ پہلا وسوسہ آتا ہے ماذا تأکل، کیا کھاؤ گے، میں یہ کہتا ہوں کہ آکل الموت، میں موت کو کھاتا ہوں. یعنی حقیقت ہے کہ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں موت ایک دن آ کر کے رہے. جب میری زندگی اللہ نے عطا کی ہے
موت تک مجھے جو کچھ حالات پہ درپیش ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ کھلائے۔ پھر جب یہ وسوسہ آتا ہے مماذا تلبس، کیا پہنو گے، تو میں اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو پھیرتے ہوئے یا اس وسوسے کو ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں البس الکفن، مجھے کفن پہننا ہے۔ آخری میرا یہی ہے ٹھکانہ کہ مجھے کفن پہننا ہے۔ اور پھر جب یہ وسوسہ آتا ہے وَأَيْنَ تَسْكُنُ، تو میں یہ کہتا ہوں کہ أَسْكُنُ فِي الْقَبْرِ، میں قبر میں رہنے والا ہوں۔ کہاں رہو گے وسوسہ آ جائے تو میں سوچ لیتا ہوں کہ مجھے چاہے جہاں بھی میں رہ جاؤں میرا آخری ٹھکانہ جو ہے وہ قبر ہی ہے، قبر میں مجھے رہنا ہے۔ پھر یہی کہا کرتے تھے کہ جب کبھی ایسے وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، ان کا جواب میں اپنے طور پر، کیونکہ ایمان و مضبوط ان کا مضبوط تھا، ایمان و یقین ان کا مضبوط تھا، توکل مضبوط، اللہ پر بھروسہ مضبوط تھا، اس لیے انہوں نے اپنے لیے جوابات تیار کیے جس سے انہوں نے اطمینان کی زندگی گزاری۔ اور پھر جب کبھی یہ وسوسے آتے ہیں کہتے ہیں کہ شیطان کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ مزید انہوں نے اپنی زندگی کی بہت ساری چیزیں ذکر کی، اس میں کہتے ہیں لی اربعۃ نسوۃ، میرے 4 بیویاں ہیں، وتسعۃ اولاد، میری 9 اولاد ہیں، ما طمع شیطان ان یوسوس الی فی ارزاقہ، کبھی شیطان اتنی کثرت سے میرے اولاد ہونے کے باوجود شیطان جو وسوسے لے کر آتا ہے کبھی اس کو میں نے کامیاب ہونے نہیں دیا۔ جو وسوسے پیدا کرتا ہے کہ اتنی بیویاں ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنی تمہاری ذمہ داریاں ہیں، یہ فقر و فاقے کا ڈر جو انسان کو شیطان پیدا کرتا ہے، اس کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ کبھی میرے ایمان کے سامنے، میرے یقین کے سامنے اور اللہ پر جو میرا بھروسہ ہے اس کے سامنے شیطان کامیاب نہیں ہوا، اس کا کوئی وسوسہ مجھ پر اثر نہیں کیا اور میں نے زندگی پورے اطمینان و سکون سے گزاری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور امام محدث ابو عبد الرحمن العمری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ انسان رزق کے معاملے کو سمجھنا چاہے تو وہ یہ ضرور سوچے کہ جب وہ جنین تھا یعنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو اس کے منہ تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو، جب انسان بالکل بے اختیار تھا، کچھ نہیں کر پاتا تھا، اس کے اندر وہ توانائی، وہ طاقت و قوت نہیں تھی، وہ عقل و فہم نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کا رزق اس کے منہ تک اللہ نے اس کے ماں کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کتنا برا معاملہ ہے میرا کہ میں اب جب بڑا ہو چکا ہوں، میں اپنے رب کو جانتا ہوں، اپنے رب کی قدرتوں کو جانتا ہوں، اپنے رب کی بادشاہت کو جانتا ہوں، اس کے باوجود اگر میرے ذہن میں یہ وسوسہ اور خیال آنے لگے کہ میرے رزق کا کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کیسے رہوں گا، اگر یہ میرے ذہن میں ایک غم بن کر رہ جائے یا ایک الجھن بن کر رہ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بدظنی میں مجھ سے برا بندہ کوئی نہیں ہے۔ جب میں نے اپنے رب کو جان لیا ہے اب مجھے میرے اس سلسلے میں وسوسہ نہیں پیدا کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ سمجھایا، انسانی زندگی کے مراحل کو سمجھایا۔ خاص توجہ چاہتا ہوں اس مسئلے کو سمجھنے کے سلسلے میں۔ کہتے ہیں فَمَا دَامَ الْأَجَلُ بَاقِيًا كَانَ الرِّزْقُ آتِيًا فَإِنَّ الرِّزْقَ وَالْأَجَلَ قَرِينَانِ مَضْمُونًا، کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری زندگی باقی ہے تمہارے پاس رزق آئے گا، جب تک تم زندہ ہو تمہارا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، وہ تمہیں پہنچ کر کے رہے گا، اس لیے کہ رزق اور زندگی ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ رکھا ہے۔ قرینان مضمونا، ایک ہی ساتھ اللہ نے ان کو ضم کر دیا، ملا دیا۔ جب تک زندگی ہے آپ کو رزق اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر زندگی کے مراحل میں کبھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں انسان کو کوئی راستہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ضرور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس میں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے اس کے بدلے میں ایک مفید راستہ کھول دیتے ہیں، ایک بہترین راستہ اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے جو بہترین مثال دی، بتایا کہ جنین کی حالت اور تخلیقی مراحل جو انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے بچہ، اس وقت کے مراحل کو سمجھاتے انہوں نے کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ناف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خون کی شکل میں اسے رزق پہنچاتا ہے، ناف کے ذریعے سے خون کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے رزق پہنچا دیتے ہیں، اور جب یہ راستہ بند ہو جاتا ہے، یہ راستہ کٹ جاتا ہے، یعنی وہ دنیا میں آ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے 2 راستے اس سے مفید، اس سے بہترین لذیذ دودھ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ 2 راستے مزید کھول دیتے ہیں، ایک راستہ بند تو اللہ تعالیٰ نے 2 راستے کھول دیے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ایام رضاعت ختم ہو جاتے ہیں، دودھ پینے والا مرحلہ جب ختم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ 2 راستے جو اللہ نے اسے کھولے تھے لذیذ اور مفید، یہ ختم اور بند ہو جاتے ہیں، تب پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے 4 راستے کھول دیتے ہیں، 2 بند
تو 4 کھل گئے. کون سے؟ کہتے ہیں کہ 2 کھانے کے، اس طریقے سے کہ زمین سے اگنے والی ترکاریاں، زمین سے اگنے والی جو غذائیں اللہ نے بنائی ہیں، زمین سے اگنے والے جو پھل وغیرہ اللہ نے بنائے ہیں وہ، اور پھر ایک کہتے ہیں کہ انسان کے لیے یہ 2 کھانے ہیں، اور 2 پینے کے راستے کھول دیتے ہیں، یعنی پانی اور دودھ کے راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں. اور پھر اگر پانی اور دودھ کی امتزاج کو دیکھیں تو پھر کئی مشروبات انسان کے لیے لذیذ اور مفید اللہ تعالیٰ نے بنائے. اس طریقے سے 2 راستے بند ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 4 راستے اس بندے کے لیے کھول دیے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بالآخر جب انسان اپنی زندگی گزار لیتا ہے اور وہ وقت اجل آ پہنچتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے 4 راستے بھی بند ہو گئے. لیکن پھر اللہ رب العزت رب رحیم، قربان جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت پر کہ اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کے لیے 8 دروازے کھول دیتے ہیں. 8 دروازے کھول دیتے ہیں. وہ در حقیقت جنت کے دروازے، جنت کے دروازے جو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ساتھ، بھرپور نعمتوں کے ساتھ، اور ایسی نعمتیں کہ جس کے سلسلے میں کبھی کسی انسان نے نہ اس کو دیکھا ہو، نہ کبھی سنا، اور نہ ہی کبھی کسی انسان کے دل میں اس کا وہم اور تصور آیا ہوگا. ایسی نعمتوں کے دروازے، اور 8 دروازے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے کھول دیتے ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ ایک بندے کو سمجھنا ہے کہ اللہ عز و جل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ اس کے دنیاوی مراحل میں جب کوئی رکاوٹ درپیش آتی ہے تو ایک مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ جب ایک راستہ بند ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کئی راستے کھول دیتے ہیں جو کہ اس کے حق میں مفید اور بہتر ہوتے ہیں. مفید اور بہتر ہوتے ہیں. اس سلسلے میں انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ پر ایک مکمل ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے، اور اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے بندوں کے لیے. وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ، مومن کے علاوہ دوسروں کے لیے یہ چیزیں نہیں. اگر اللہ نے کسی کو کچھ عطا کیا ہے دنیاوی اعتبار سے، اگر اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے لوگوں کو کچھ عطا کی گئی چیزیں ہیں تو یہ ان کے حق میں آزمائش ہے، یہ ان کے حق میں آزمائش ہے. اس سلسلے میں ایک مومن کو یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس کے بعد جو حالات آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. شرط یہ ہے کہ بندہ مکمل کبھی بھی اپنے ایمان میں نہ ڈگمگائے، بلکہ جب حالات مشکل ترین آ جائیں مزید اس کو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، مزید اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو اب اس کے بعد والے راستے کھلنے والے ہیں وہ پچھلے راستوں سے بہت بہترین ہوتے ہیں. اس لیے بندے کو حسن ظن رکھتے ہوئے کبھی بدظن نہ ہو. شیطان یہی کوشش کرتا ہے، فقر و فاقے اور غربت کا ڈر دکھا کر اللہ تعالیٰ سے مایوس کرتا ہے. اور ہمیں معلوم ہونا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان راستوں کو یا ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں لکھ رکھا ہے کوئی چھین نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. در حقیقت یہی معاملہ ہے کہ بندہ در حقیقت اپنے کم عقلی کی وجہ سے اور کم علمی کے سبب رب کی نہ حکمت سمجھتا ہے نہ اس کی رحمت کو سمجھتا ہے. یہ انسان کی کش فہمی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے، اللہ کے دستور کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اس وجہ سے وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو جاتا ہے. مایوس بھی ہو جاتا ہے اور بدظن بھی ہو جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کہیں کہیں یہ نا امیدی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارنے والا جذبہ ہے. اور یہی شیطان انسان کے دل میں صبح و شام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب بندہ مایوس ہو جائے، نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کی رحمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے. جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے غلط وسوسے آنے لگے، وہ اپنی زندگی کا رونا رو رہا ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ہر چیز لکھ دی ہے، ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوتا ہے، لیکن بندے میں اگر اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بدظنی کا شکار اگر بندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں برے خیالات اس کے ذہن میں آ رہے ہوں، تو پھر وہ آنے والی جو اللہ کی رحمتیں ہیں ان کے دروازوں کو بند کر رہا ہے، وہ خود اپنا نقصان اپنے ہاتھوں کر رہا ہے. لہٰذا اگر بندہ انصاف سے معاملہ لے، انصاف سے اگر غور کرے، تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کبھی مشکل حالات جب آتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد جو فیصلہ ہونے والا وہ اللہ تعالیٰ کا اچھا فیصلہ ہوتا ہے. جو اللہ نے روکا تھا وہ اللہ کی حکمت تھی، اور بعد میں جو ہونے والا ہے اللہ کا ایک بہترین فیصلہ ہونے والا ہے. لیکن ایسے حالات میں، ان کٹھن مرحلوں میں بندہ جلد بازی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس جلدی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ آنے والے اعلیٰ چیز کے بالمقابل ادنا چیز کو طلب کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے، جو راستے کھولنا چاہتا ہے رحمت کے، ان کے بالمقابل ایک بندہ
بہت حقیر چیز کے لیے بہت جلدی کر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بندہ اگر انصاف سے کام لے اور خود اپنا محاسبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس الہی نظام کا جائزہ لے تو کئی حقائق اور کئی حکمتیں اس بندے پر واضح ہو جاتی ہیں، کئی حقائق کھل جاتے ہیں جو نظام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ شرط یہ ہے کہ ایمان اللہ پر ویسا ہو، شرط یہ ہے کہ آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہو بندہ، اس لیے کہ یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، کب موت آئے کوئی نہیں جانتا ہے، جب ختم ہو جائیں گے اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے اور نعمتوں بھری زندگی ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ مومن چاہے کتنے ناز و نعم میں کیوں نہ ہو لیکن اسے پابندیاں ہیں کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، وہ زکوٰۃ ادا کرے، اسی طریقے سے جو اسلام کی دیگر احکامات و عبادتیں ہیں وہ ان کا مکلف ہے۔ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ، وجنت الکافر، اور ایک کافر کے لیے یہ دنیا ایک جنت کی طرح ہے۔ لیکن حقیقت میں جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، پھر وہ ہمیشہ والی جنت پر مومنوں کے حق میں ہے اور ہمیشہ والی جہنم اور دہکتی ہوئی آگ ان کافروں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ معزز حاضرین، حالات جب کبھی دیگرگوں ہو جائیں، پریشان کن ہو جائیں، ناگفتہ بے حالات آپ کی زندگی میں آ جائیں ایسے کہ جن میں آپ پریشان ہیں بہت زیادہ، کوئی حل کی صورت نظر نہیں آ رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ یقین ضرور کریں اللہ تعالیٰ کے اس قول پر، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر یقین ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، 2 مرتبہ اللہ نے تاکید سے کہا فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یعنی مشکل آ رہی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آ رہی ہے آسانی، اللہ نے فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانیاں، مشکل ایک ہوگی آنے والی آسانیاں بہت ساری ہیں۔ عربی قاعدے کے لحاظ سے بھی اگر دیکھیں تو جو العسر ہے وہ معرفہ ہے، محدود ہے، آپ کی پریشانیاں محدود ہیں، آنے والی جو سہولتیں اور آسانیاں وہ یسرا نکرہ ہیں، یعنی بہت ساری ہو سکتی ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جو پریشانیاں آئی تھی وہ اللہ کی حکمت تھی، اور جو اس کے بعد راستے کھلنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس پر ایمان ضرور ہے کہ آپ کو ٹھوکر لگی یعنی اس کے بعد عافیت ضرور ہے، آپ بیمار ہو رہے ہیں اس کے بعد شفا ضرور ہے، آپ کا نقصان ہوا اس کے بعد فائدہ ضرور ہے۔ یہ ایمان رکھ کر کے زندگی اگر مومن بندہ گزار لے تو انسان کامیاب زندگی گزارے گا اور کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فجعل الليل والنهار لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا، کہ یہ رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے، ہم یہ باتیں اپنی زبان سے کہہ تو دیتے ہیں کہ پیسہ ہاتھ کا میل ہے، رات کو کوئی اگر امیر ہے صبح ہوتے ہوتے فقیر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، اور کوئی اگر صبح کا امیر ہے شام ہوتے ہوتے فقیر ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری زبان کی باتیں ہیں، اس کو اگر ہم ایمان میں بدل دیں اور اپنا عقیدہ بنا لیں اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تو یہی وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہر بندے کے لیے اللہ نے یہ رات اور دن کے الٹ پھیر میں اللہ نے نصیحتیں اور نشانیاں رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں غور کرے گا تو وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اس سلسلے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، جو دستور ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو قرآنی آیات اور احادیث میں مختلف مضامین میں مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے، اور جو اللہ رب العزت کا نظام ہے اس کو سمجھتے ہوئے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ ہماری زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے کسب معاش ہیں، جو کوششیں ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر حالات میں بدل دے، تیری عبادت و بندگی کے ساتھ، تیری اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی دنیا میں مشغول ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہمیشہ اچھا فیصلہ فرمانا، زندگی کے اور دنیا کے جو حالات بالخصوص مسلمانوں کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشان کن حالات کو امن و سکون میں بدل دے، اور جہاں مسلمان مظلوم ہے، پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو روک لے اور مظلوم پریشان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت اور محفوظ رکھے، حفاظت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب کو مہیا فرما، اور اللہ تعالیٰ مومنین کے تجارتوں میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفا یابی میں تبدیل فرما۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو حسن خاتمہ اللہ نصیب کرنا، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے ہم تمام کو نجات دے کر ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔